So next is fundamental principles of economy. قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے 1 جولائی 1948 میں اسٹیٹ بینک جو ہے اس کو انوگریٹ کیا تھا، اور انہیں ویسٹرن جو اکنامک سسٹم تھا وہ اتنا پسند نہیں تھا، اسی لیے انہوں نے یہ ایک تھاٹ پرووک کی لوگوں میں کہ ہمارے پاس ایک اپنا سسٹم ہونا چاہیے اکانومی کا، اور وہ جو اکنامک سسٹم ہوگا دیٹ ول بی بیسڈ آن اسلامک پرنسپلز، یعنی کہ جو اسلامی طور طریقے شریعہ کے مطابق طور طریقے ہیں ان کے اوپر بیس ہوگا۔ پر جو اکنامک سسٹم کے بارے میں قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے کیا کہا یہ دیکھ لیتے ہیں۔ The economic system of the West has created almost insoluble problems for humanity. And to many of us, it appears that only a miracle can save it from disaster that is now facing the world. The Western world, in spite of its advantage of mechanization and industrial efficiency, is today in a worse mess than ever before in history. The adoption of Western economic theory and practice will not help us in achieving our goal of creating a happy and contented people. We must work our destiny in our own way and present to the world an economic system based on true concepts of equality, of manhood and social justice. So students, on 1 July 1947, قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ انہوں نے یہ کلیئر کر دیا کہ ہمیں ویسٹرن سسٹم کے بجائے اسلامک سسٹم کو فالو کرنے کی ضرورت ہے۔ جو فرسٹ کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی کا ایڈریس تھا اس کے اندر قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کہا، Now what shall we do? Now, if we want to make this great state of Pakistan happy and prosperous, we should wholly and solely concentrate on the well-being of the people, and especially the masses and the poor. So students, 11 August 1947 میں قائد اعظم نے یہ کلیئر کر دیا کہ آپ کا اکنامک سسٹم فرینڈلی ہونا چاہیے غریب عوام کے لیے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ کی جو ایلیٹس ہیں ان کو پریولیجز ملے، بجائے اس کے کہ آپ کے ایلیٹس کو ملیں، آپ کے جو پور کلاس ہے ان کو ویلتھ کا ایکسیس ہونا چاہیے، اور اکنامک سسٹم ایسے ڈیوائز کرنا چاہیے جس سے ان کو فائدہ ہو۔ نیکسٹ از دا گائیڈنگ پرنسپلز آف فارن پالیسی۔ تو قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ، جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے کہ ان کی ایک بہت زیادہ اسٹرانگ پرسنالٹی تھی، اور تمام تر لوگ یعنی کہ آپ کے جو ہندو لیڈرز بھی ہیں وہ ان کو بہت اچھے سے پریز کرتے تھے۔ آپ کے ہندو لیڈرز جو ہیں وہ بھی قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی پرسنالٹی کو اور ان کی لیڈرشپ کوالٹیز کو پریز کرتے تھے۔ قائد اعظم کی انتھک محنت اور جد و جہد کا ہی پاکستان ایک نتیجہ ہے۔ پاکستان کی ایک اچھی ریپیوٹ بنانے میں قائد اعظم کا بہت بڑا ہاتھ ہے، اور اسی لیے آج ہم یونائٹڈ نیشن کے ممبر ہیں، اور 1 مہینے بعد ہی پاکستان کی تشکیل کے ہم لوگ یونائٹڈ نیشنز کے بھی ممبر بن چکے تھے۔ قائد اعظم کی بیسک اسٹریٹجی کیا تھی ان تمام تر پرابلمس کے سلوشن کی؟ وہ یہ تھی کہ آپ کی جو ایک ہوم لینڈ ہوگا وہ مسلمانوں کے لیے ہوگا، اور انہوں نے یہ ایک راہ دے دی تمام لوگوں کو کہ وہ ایک فری کنٹری میں رہ سکیں اور ہر طرح کی اپنے جو رائٹس ہیں اور ان کے اوپر جو ریلیجس فریڈم ہے اس کو انجوائے کر سکیں۔ اسٹوڈنٹس، اب ہم کچھ اور دیکھ لیتے ہیں قائد اعظم کے کال جو کہ انہوں نے عوام کے لیے کہے تھے اپنی اسپیچز میں۔ ہارڈ ورک، یونٹی، فیتھ، ڈسپلن۔ قائد اعظم نے اس سے متعلق یہ کہا تھا، اٹ از ناؤ اپ ٹو یو ٹو ورک and work, and we are bound to succeed, and never forget our motto: unity, faith and discipline. تو اسٹوڈنٹس، یہ ایک بہت فیمس کوٹ ہے جو کہ ہم لوگ ڈیلی لائف میں استعمال بھی کرتے ہیں، ڈفرینٹ جگہوں پہ قائد اعظم کا یہ کال لکھا ہوا ہوتا ہے، اینڈ دیٹ از آور موٹو، دیٹ از کہ ہمیں
ایمان، اتحاد اور تنظیم کے اوپر فوکس کرنا ہے اور ڈسپیرٹی نہیں لے کے آنی، اور تمام تر لوگ جو ہیں، جو عوام ہیں اس ملک کے سٹیزنز ہیں، چاہے وہ مسلمان ہیں، غیر مسلم ہیں، مائنورٹی سے بلونگ کرتے ہیں، کسی بھی کاسٹ، کریڈ یا کسی بھی علاقے سے بلونگ کرتے ہیں، وہ پارٹ آف پاکستان ہیں، اور ہم سب کو ایک متحد عوام کی طرح رہنا ہے، اور یہی ہمارے جو فادر آف نیشن ہیں ان کا پیغام تھا ہمارے لیے. سو اسٹوڈنٹس، دیٹ واز دا اینڈ آف سیکنڈ چیپٹر. آئی ہوپ آپ لوگوں کو اچھی طرح سمجھ آیا ہوگا. اس کے اندر ہم نے تمام تر ڈسکشنس کی کہ پاکستان کو کیا کیا ڈیفیکلٹیز فیس کرنی پڑی ہیں، اور آئی ہوپ آپ لوگوں کو اچھی طرح سمجھ آئے گا.